بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ آج ہم تمام مومنین کو یوم مباہلہ کے حوالے سے 3 ایسی باتیں بتائیں گے کہ جو سن کر آپ جھوم اٹھیں گے، اور مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ ان باتوں کے متعلق باقاعدہ آپ پہلے شاید متوجہ نہ ہوں کہ یوم مباہلہ، یوم عید مباہلہ کس اہمیت کا حامل ہے، اور یوم مباہلہ اہل بیت کی عظمتوں کا کس طرح سے اعلان کر رہا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ یوم مباہلہ جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ ایک مباہلہ ہوا جس میں صادقین کی جو ہے وہ جیت ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر امت مسلمہ کو صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی اعلان فرمایا اس مباہلہ کے حوالے سے۔ مجھے وہ بات آپ کو نہیں بتلانی کہ جب کہا گیا کہ تم اپنے جیسوں کو لائیں اور یہ اپنے جیسوں کو لائیں، آپ اپنی خواتین کو لائیں، یہ اپنی خواتین کو لائیں، اور آپ اپنے بچوں کو لائیں اور یہ اپنے بچوں کو لائیں، مل کر مباہلہ کریں، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا۔ میں آج تمام دیکھنے والوں کو 3 ایسے راز بتلانے لگا ہوں جو سن کر یقیناً ہر مومن کا دل مسرت سے، مودت آل محمد سے اور محبت آل محمد سے جھوم اٹھے گا۔ آپ جانتے ہیں جب ان عیسائیوں نے ضد کی اور یہ چاہا کہ نبی خدا قبول کریں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہے، اور حکم مباہلہ آیا، اور جب اس مباہلہ کا اعلان ہوا نا، تو رسول اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پائنتن پاک کو جو کسا کے نیچے جمع کیا تھا، جسے ہم تعبیر کرتے ہیں حدیث کسا سے، تو یہ آیت تطہیر جو ہے یہ اسی مباہلے کے مقدمے میں نازل ہوئی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اپنی اہل بیت کو، یعنی جناب سیدہ زہرا، جناب مولا علی، امام حسن، امام حسین، اور خود وجود مبارک سرکار آقا دو جہاں اس چادر تطہیر کے نیچے جمع ہوئے تھے، جسے ہم تعبیر کرتے ہیں حدیث کسا، جو ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ افراد اس چادر کے نیچے جب جمع ہوتے ہیں تو یہ مقدمہ بنتا ہے اس مباہلہ میں جانے کا، اور روایات میں موجود ہے کہ جب یہ پائنتن پاک اس چادر کے نیچے جمع ہوئے تو آیت تطہیر نازل ہوئی، اور خدا نے یہ اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پائنتن پاک کی عصمت و طہارت کا خدا نے قرآن میں اعلان فرمایا۔ اب جب یہ پائنتن پاک، یہ اصحاب کسا جمع ہو گئے اور مباہلہ پہ گئے، تو پھر آیت مباہلہ کی آواز آئی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اب مباہلہ ہوگا، یہ اپنی اولاد لائیں، آپ اپنی اولاد لے کے جائیں، یہ اپنی خواتین لائیں، آپ اپنی خواتین لے کے جائیں، اور آپ ان سے کہیں کہ یہ اپنے جیسے لے کے آئیں اور آپ اپنے جیسے لے کے جائیں۔ خدا گواہ ہے کہ بھری کائنات میں رسول اپنی اولاد کی جگہ، ابنا کی جگہ حسین کو لے کر گئے ہیں، اور نسوان کی جگہ، خواتین کی جگہ جناب سیدہ زہرا اکیلی گئی ہیں، اور اپنے جیسوں کی جگہ پہ اکیلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام گئے ہیں۔ اور یہ چھوٹا سا مختصر قافلہ کہ جو اسلام کی وہ جنگ جیت کے آیا کہ جس جنگ میں نہ تیر چلا، نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ کچھ، بلکہ یہ جنگ وہ جنگ تھی کہ جو تلوار اور تیر سے نہیں لڑنی جانی تھی، بلکہ یہ کردار سے لڑی جانی تھی۔ اور بھرے مدینے میں اس جنگ کو اگر کردار سے کوئی جیت سکتا تھا تو یا وہ علی ابن ابی طالب تھے، یا وہ حسنین تھے، یا جناب سیدہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ واضح اعلان تھا کہ جھوٹوں پر لعنت ہونی ہے، اور یہاں یہ واضح ثبوت دے دیا کہ کائنات میں اگر کوئی سچا ہے تو یہ پائنتن پاک ہے، اور جو جھوٹا ہے اس کی نشاندہی بھی کر دی کہ جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، چاہے وہ کوئی آنے والی خاتون ہے وہ جھوٹی ہے، آنے والا کوئی مرد ہے وہ جھوٹا ہے، آنے والا کوئی بابا ہے وہ جھوٹا ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، ان کے مقابلے میں جو آئے گا قرآن نے بتلایا کہ وہ
جھوٹا ہوگا۔ تو اس طرح آیت مباہلہ بھی اسی یوم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تیسری چیز جو اس یوم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، روایات میں یہ ملتا ہے کہ یوم مباہلہ ہی یعنی 24 ذی الحجہ کا دن ہی تھا کہ جب مسجد کے اندر امیر المومنین علی علیہ السلام حالت رکوع میں ہیں اور سائل نے آ کر فریاد کی اور علی مولا نے خیرات میں انگوٹھی دی، اور علی مولا کی ولایت کا اعلان قرآن نے کچھ اس انداز میں کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ وہ آیت ولایت ہے کہ جس میں اللہ نے کہا تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومنین جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی شخصیت کوئی اور نہیں ہے سوائے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، بلکہ تاریخ بتلاتی ہے کہ بہت ساروں نے بعد میں رکوع میں بڑی انگوٹھیاں دی ہیں، لیکن ایسی کوئی آیت نازل نہ ہوئی۔ تو مومنین کرام، یہ وہ 3 خصوصیات ہیں جو یوم مباہلہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یعنی حدیث قصہ، یعنی آیت تطہیر، یعنی آیت مباہلہ، یعنی آیت ولایت جو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت پہ بھی ثبوت ہے اور امیر المومنین کی سخاوت پر بھی ثبوت ہے۔ اس کو سنیے، محسوس کیجئے اور فخر کیجئے کہ یہ 5 دن پاک جو ہستیاں ہیں یہ آپ اور میری رہبر ہیں۔ خداوند متعال ہمیں دنیا اور آخرت میں انہی کے ساتھ معشور فرمائے اور انہی کی محبت و ولایت پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔